آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الانفال، جز 9 کی جو ہے سورہ نمبر 8 ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی تھی سن 2 ہجری میں اور جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے اسلام اور جو کفر کی پہلی جنگ جو جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں اس کا تذکرہ جو ہے کافی تفصیل سے اس کے اندر کیا گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سورہ جو ہے وہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہو، لیکن کچھ آیات جو ہیں جنگ بدر سے مسائل جو پیدا ہوئے تھے اس کے مطابق اتری، اور لیکن جو ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک ساتھ یہ سورہ اتری ہو، لیکن اس سے یہ ہے کہ یہ 2 یا 3 ٹائم پہ اس سے اتری ہے۔ تو اس کا جو ہے نا سورہ، اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کو سٹارٹ کریں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جنگ بدر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ بدر جو تھی ہم سب کو پتہ ہے کہ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تھے تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد جو ہے ان کی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ تو اس کا وجہ یہ تھی کہ جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کی تھی تو ابھی تک جو ہے ان لوگوں کو یہ ایسا یقین نہیں تھا کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہے وہ اتنی کامیابی کو جائے گی یا نہیں جائے گی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اس کو جتنی جلدی ہم کوشش کریں اور ختم کر دیں۔ تو ان کو یہ بات کا یقین نہیں تھا کہ اسلام جو ہے وہ اتنا پھیل جائے گا۔ تو جب مدینہ کی طرف لوگ ہجرت کر گئے تو ان کو یہ خطرہ لگا کہ اب ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے اور پورے عرب میں جو ہے وہ یہ اپنا جو سر ہے وہ اٹھا لے۔ تو اب یہ جو ہے ان کے پیروکار ابھی بہت کم تھے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے، لیکن ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو لوگ بھی ایمان لے کے آئے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کی وہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش ان پر آ جائے گی تو وہ کبھی بھی اس سے جو ہے وہ لڑنے سے یا مرنے سے پرہیز نہیں کریں گے، کہ وہ ڈریں گے نہیں۔ ان کو اپنے عزیز اور ترین اور رشتہ دار جتنے بھی لوگ، یعنی کہ انہوں نے مکہ میں ان کو دیکھ لیا تھا کہ ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے اس ایمان سے اپنا منہ نہیں موڑا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کیونکہ یہ ساری دعوت جو ہے آلموسٹ سارے ملک میں پھیل گئی تھی تو اب ان کو یہ تھا کہ ان کو ایک پوری اجتماعی طاقت ان کے پاس ابھی نہیں پہنچی تھی کہ وہ جو ہے پورے نظام کے ساتھ فیصلہ کن قسم کا مقابلہ کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ ابھی کیونکہ نئی نئی جگہ تھی، ملک کا کوئی بھی یعنی کہ حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ ان کے پورے قدم جو ہے وہ جم جاتے۔ تو اب صرف جو ہے وہ مدینہ میں وہ لوگ آئے تھے، اور یہاں پہ بھی ان کو جو ہے کیونکہ اندرونی جو ان کے کبھی قبائلی جھگڑے تھے انہی کو سالو کرنے میں ان کا ٹائم لگ رہا تھا۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب مدینہ تشریف لے کے آئے تھے تو وہاں کے جو اندرونی حالات تھے وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو قریش جو تھے وہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس جلدی میں ہی اس دعوت کا جو ہے وہ اس سے پیچھا چھڑا لیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب بھی کوئی قافلہ مدینہ سے کہیں اور جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے مسلمان بہت تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو اب مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ جو پوری ان کی تجارتی راؤٹ تھا، جو تجارتی رستہ تھا، اس کے اوپر اپنی یعنی گرفت مضبوط کریں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ مدینہ میں پہنچتے ہی جتنی بھی یہودی آبادیاں تھیں ان سے سارے معاملات طے کیے، سب کیے، اور پھر جو شاہراہ کے اس راستے کے ساتھ ساتھ جو قبائل تھے ان سے معاہدے کر لیے، اور پھر اس شاہ پر اپنے یعنی کہ وہ لگا دیے تاکہ وہ محفوظ ہو کے تجارت کر سکیں۔ لیکن ہوا یہ کہ قریش پھر بھی قافلوں کو دھمکی دیتے رہتے تھے اور اس شاہراہ پر چھوٹے چھوٹے اپنے گروپ بھیجتے رہتے تھے
جس کی وجہ سے ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. تو اسی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک قافلہ جو تھا وہ جا رہا تھا اور اس کو جو ہے انہوں نے مدینہ کے قریب اس کو ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے سارے کچھ چیزیں لوٹ لیں. تو اس کے بعد مسلمان کیونکہ کافی پریشان ہو گئے تھے اس وجہ سے, تو انہوں نے پھر کہا کہ اب ہم مطلب انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم یا تو ان کا جو قافلہ آ رہا ہے قریش کا اس کو لوٹیں یا پھر ان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہاجرین اور انصار کو جو ہے جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی پوزیشن رکھی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے, تو اب ان میں سے کوئی بھی جو تمہیں مل جائے گا تو تم کس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو. تو جب زیادہ تر لوگ کیونکہ لشکر بہت بڑا تھا تو ان کا تھا کہ ہم قافلے پہ حملہ کر لیتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کچھ اور تھی. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا طریقہ بتایا, تو پھر وہ سارے کے سارے اس کے اوپر جو ہے متحد ہو گئے کہ ہم ان سے لڑائی کر لیتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ کیونکہ اتنا عام فیصلہ نہیں تھا, اس وقت لوگ جو ہیں اتنا تنگ وقت تھا, ان کی تعداد صرف 300 تھی اور ان کے پاس جو ہے جو مقابلے میں جو لشکر تھا قریش کا اس کی مقابلے میں وہ لوگ ہزاروں میں تھے, 1000 کے قریب تھے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان کی فتح کا اور سارے مسلمان مومنین جو تھے وہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے, اللہ کے بھروسے پر وہ نکل کھڑے ہوئے تھے. تو پھر 17 رمضان کو جو ہے بدر کے مقام پر ان کا مقابلہ ہوا اور پھر مسلمان جو ہیں وہ یعنی کہ اتنی یہ جنگ اتنی زیادہ سخت امتحان تھا مسلمانوں کا کہ کیونکہ مکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے مشرکین, ان میں کسی کا کوئی باپ تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا مطلب سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے, صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ جنگ لڑ رہے تھے. تو کتنا یعنی کہ مشکل ٹائم تھا, اتنی کڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے کہ اپنے ایمان کی کس طرح انہوں نے یعنی کہ حفاظت کی اس وقت. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جو پھر انجام بھی اچھا ہوا کہ ان کی فتح ہو گئی. تو اس سورہ میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ جب غزوہ ہوا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب جنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہر قوم کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. ان خامیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ جیسے جنگ احد کے موقع پہ ان لوگوں نے جو کیا آخر میں, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا. تو اسی طرح اس میں بھی جو ہے بیسیکلی اخلاقی طور پر یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی یعنی کہ حمایت کی تھی, تائید کی تھی. اور کیونکہ ان کا خدا پر توکل تھا اور اللہ کے رسول کی اطاعت تھی. لیکن جب اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جو اموال جنگ ان کے ہاتھ میں آیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑے سے ان کے درمیان یہ ہو گیا کہ ہم کس طرح سے اس کو حاصل کریں, کیونکہ اس سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو لوگ لوٹ مار کرتے تھے, جو جس کے حصے میں آیا اس نے کر لیا, لے لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے رولز اور ریگولیشن بنا دیے کہ جنگ میں جب اموال جو ہاتھ آتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا مال سمجھیں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس کا حصہ جس طرح سے مقرر کیا گیا ہے اسی طرح سے اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. تو اس لیے اس میں جنگ اور قانون جنگ کے قوانین کے بارے میں جو اخلاقی ہدایات ہیں اس سورہ میں, اور اس کے بعد یعنی کہ کس طرح سے اسلامی ریاست بنی اور پھر مسلمان جو ہے اس کے اندر کس طریقے سے رہیں گے, اور ان مسلمانوں کی حیثیت ڈیفرنٹ ہوگی جو دارالاسلام کی حدود سے باہر رہتے ہوں گے. تو اس پوری سورہ میں بیسیکلی اسی کے بارے میں سورہ یعنی غزوہ بدر کے بارے میں ہم پڑھیں گے واقعات, اور پھر غزوہ بدر کے بعد جو کچھ ہوا اور جس طرح لوگوں نے اپنی
یعنی کہ تقسیم کی مال جو تھا ان کا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں، انفال کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، الانفال، غنیمتیں، للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں اپنی، واطیعوا، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ انما، بے شک، المؤمنون، مومن تو، الذین، وہ ہیں، اذا، جب، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، وہ ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، واذا، اور جب، تلیت، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، آیات اس کی، زادتہم، وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں، ایمانا، ایمان میں، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، الذین، وہ جو، یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، المؤمنون، جو مومن ہیں، حقاً، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش، ورزق، اور رزق ہے، کریم، عزت والا، کما، جیسا کہ، اخرجا، نکالا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، ساتھ حق کے، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لکارہون، البتہ ناپسند کرنے والا تھا، یجادلونک، وہ جھگڑتے تھے آپ سے، فی الحق، حق میں، بعد ما، اس کی جو، تبینہ، وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما، گویا کہ، یساقون، وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت، موت کی طرف، وہم، اور وہ، ینظرون، وہ دیکھ رہے تھے، وَإِذْ، اور جب، یعدکم، وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احدی، ایک کا، الطائفتین، دو گروہوں میں سے، انہا، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، انا، بے شک، بغیر، ذات الشوکہ، ہتھیار والا، تکون، ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، ویرید، اور چاہتا تھا اللہ، ان، کہ، یحق، وہ ثابت کر دے، الحق، حق کو، بکلمات ہی، اپنی کلمات سے، ویقطع، اور وہ کاٹ ڈالے، دابر، جڑ، الکافرین، کافروں کی، لیحق، تاکہ وہ ثابت کر دے، الحق، حق کو، ویبطل، اور وہ باطل کر دے، الباطل، باطل کو، ولو، اور اگرچہ، کرہ، ناپسند کریں، المجرمون، مجرم لوگ۔ تو ہم انشاءاللہ 8 تک کرتے ہیں آج۔ تو اچھا، اب ہے، یسألونک عن الانفال، یعنی وہ تم سے انفال کے مطلب بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو انفال کا مطلب یہ، انفال ہم نے پڑھا غنیمت، مال غنیمت، تو اس میں ہم نے جب بگننگ میں نے بتایا کہ پورا جو ہے غزوہ بدر کے بعد کی بات کے بارے میں اس میں ہم ذکر پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو بدر میں جو مال غنیمت قریش کے لشکر سے لوٹا گیا تھا، اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام جب قبول کرنے کے بعد اب ان لوگوں کو نا پہلی دفعہ یعنی کہ ایسی لڑائی کا اتفاق ہوا تھا کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان تھی، تو ان کو، اور لڑائی بھی پہلی تھی، اور مدینہ میں جانے کے بعد یعنی کہ اسلامی ریاست کے حساب سے بھی اگر سوچا جائے تو یہ پہلی لڑائی تھی۔
تو اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں تھی کہ جنگی مسائل جو ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے، جو جنگوں میں جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ہم نے آیات اس کی پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، اور کچھ اینڈ میں سورہ محمد میں بھی ہیں، اور اس میں بھی جنگ کی جب طریقے اور رولز بتائے گئے۔ تو لیکن ابھی تک مسلمان جو اس وقت مومنین تھے بدر کے وقت، ان کے ذہنوں میں پرانے وہی جاہلیت کے تصور تھے کہ جو کچھ بھی مال غنیمت جس نے بھی جو لوٹا وہ اپنے کلچر کے مطابق اس کو اپنا اپنا سمجھ بیٹھے، اور ایک دوسرے کا بالکل یعنی کہ خیال نہیں کیا۔ تو اس میں یہ کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارا سب کا برابر برابر حصہ ہے، اور وہ مال کے اوپر جس کو جتنا مال حاصل کر لیا اس نے کر لیا۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں احد کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیسے قریش کا لشکر ابھی بھاگا تھا اور انہوں نے سب نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، اس وقت بھی ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی۔ تو اس لیے یہاں پہ جب پہلی لڑائی تھی تو انہوں نے جب آپس میں بحث شروع کی تو اب اس سے جو ہے آپس میں تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو اب دلوں میں بدمزگی بھی ہوگی۔ اب یہ ایک ایسا نفسیاتی یعنی کہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کی، اور اس میں بتایا کہ تم سے یہ لوگ انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، اور انفال یہاں پہ غنائم کی بجائے غنیمت کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے انفال کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ انفال کس کی جمع ہے؟ نفل کی جمع ہے، اور نفل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اس کے حق سے زیادہ ہو، ہے نا۔ ہم جیسے نفل روزہ، نفل نماز، نفل چیز، ہم کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی فرض سے ایکسٹرا ہوتی ہے نا، تو جو بھی چیز واجب سے ایکسٹرا ہوگی اس کو ہم نفل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مال کو جو ہے وہ انفال کے نام سے یوز کیا، کیونکہ وہ آپ کے حق سے یعنی جو واجب چیز ہے وہ ایکسٹرا یعنی ایکسٹرا انعام ہے۔ تو اسی لیے جو رضا کرانہ کسی چیز کو ہم خوشی سے ایکسٹرا کرتے ہیں اس کو جو ہے ہم نفل کے نام سے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انفال کیوں استعمال کیا یہاں پہ لفظ نفل کا، کہ یہ جو چیز ملی ہے، جو انعام تمہیں ملا ہے، جو فتح تمہیں ملی ہے، تو اس میں یہ ساری لڑائی جھگڑا کیسا؟ اس پہ تمہارا حق تو نہیں ہے کہ تم اس پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ کا بخشا ہوا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں فتح دی اور ان کے انعام کے تم حقدار بن گئے، تو یہ کوئی تمہارا ذاتی چیز تو نہیں ہے، تو اس لیے تم کیوں آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہو کہ تم اس کے مالک اور مختار کیسے بن گئے اس کے کہ تم خود اس کی تقسیم کا فیصلہ کرو۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ فتح کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اس کا فیصلہ بھی وہی کرے گا کہ کس کو کتنا دینا چاہیے اور کسے نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فوراً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی کہ اس چیز کی اہمیت دلائی اور ان کو احساس دلایا کہ جس بات پہ تم لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ تو انفال ہے، یعنی یہ تو تمہارے حق سے زیادہ کی چیز ہے۔ ہم عام طور پہ غنیمت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں وہ تو صرف یہ ہے کہ جنگ کے دوران جو مال حاصل ہوا اس کو ہم مال غنیمت کہہ دیتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غنم کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ انفال کا لفظ استعمال کیا، اور پھر بتایا کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اپنے تعلقات کو درست کرو۔ فاتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم یعنی آپس میں تمہارے درمیان جو آپ کے اپنے تعلقات ہیں ان کو دور کرو، کیونکہ تم اس مال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہو، تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اور اب ہم نے اگر ہم پچھلی سورہ پہ جائیں جو ہم نے کل ختم کی تھی سورہ الاعراف، تو اس میں جو ہم نے بہت اچھی ایک آیت پڑھی تھی جو کہ ایک اسلامی دائی کے لیے اور سسٹم کے لیے بہت ضروری ہونی چاہیے، وہ کیا تھی کہ آپس کے تعلقات بہتر کرو، اصلاح کرو اور درگزر کرو، ٹھیک ہے نا، ہم نے کل یہ پڑھا۔ اور شیطان جب آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو، تو اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ ہے۔ تو اسی سے لنک اب دیکھو فوراً بعد جو ہے انفال کا ذکر ہوا اور پھر آیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کو آپس میں تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ
جنگ کے بعد سب سے بڑی اصلاح یعنی کہ اخلاقی اصلاح تھی مسلمانوں کی، کہ مسلمان جو جنگ کرتا ہے نا وہ دنیا کے مادی فائدے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کی جو جنگ ہوتی ہے، اس کا جو ساری سٹرگل ہوتی ہے، وہ کس کے لیے ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو اخلاقی بگاڑ ہو رہا ہے اور جو حق کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے یعنی حق اور انصاف کی اس کی جنگ ہوتی ہے، اس کی جو کوشش ہوتی ہے، اس کی جو سٹرگل ہوتی ہے، اس کی جو جنگ ہوتی ہے، اس کی جو لڑائی ہوتی ہے، وہ کس کی خاطر ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر ہوتی ہے، حق کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اخلاقی بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ دنیا کے فائدے کے لیے جنگ نہیں کرتا۔ اور اور جب بھی مجبوراً اس وقت اس کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جب دعوت اور تبلیغ کے ذریعے اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر اس کو مجبوراً جو ہے ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنگ کوئی یعنی کہ اچھا نا پسندیدہ عمل تو نہیں سمجھا گیا کبھی بھی، لیکن یہ صرف ایک آخری آپ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کام نہیں کر رہی ہے اور آگے والا جو ہے وہ خود آپ کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ کرنا چاہ رہا ہے، جنگ قائم کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ پھر آپ بھی اس کو اسی طرح سے اس کا جواب دیں۔ تو اب جب ہو گیا تو اب جو اصلاح کے والوں کو یہ نظر ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے فائدے حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو پھر جب جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ تم اس غنیمت کے مال کی وجہ سے جو آپس میں لڑ رہے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ پہلے تو یہ یعنی کہ رول بنا دیا کہ اب کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اس کا مال ہے اور جس کو مرضی دے دیا جائے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو یعنی سارا کا سارا جو غنیمت کا مال ہے وہ بیت المال میں جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں گے اس کو تقسیم کریں گے، اور وہ آگے جو آئے گا کہ کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ تو اس بات کو یہاں پہ صرف اتنا کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مال ہیں، تو اس لیے تاکہ تقسیم یہاں پہ نہیں بتائی گئی، تاکہ پہلے جو ہے لوگوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپس کے اب یہاں کہا گیا کہ آپس کے تعلقات کو درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم مومن ہو، پھر بولا کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر ایسے موقع پر جب کوئی بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے تو وہ اس کی تصدیق کے لیے سر جھکا دے۔ اب اس وقت جب یہ آیات آئیں تو جو لوگ آپس میں بحث مباحث کر رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے مال کے بارے میں، انہوں نے فوراً کا فوراً اپنے سر اطاعت کے لیے جھکا دیے، انہوں نے آگے سے بحث نہیں کی، انہوں نے پھر فوراً ان کو احساس ہوا کہ ہاں وہ یہ کام صحیح نہیں کر رہے۔ تو اسی لیے یہاں یہ آیات سب کے لیے ہیں کہ سچے اہل ایمان کون ہوتے ہیں، ماننے والے کون ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے اہل ایمان ہیں، تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر ہمارے سامنے ہو تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اللہ کا نام سنیں اور ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکم الہی انسان کے سامنے آئے تو وہ اپنا سر اس کے آگے جھکا دے، اور اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب کوئی بھی آدمی اپنی مرضی کے خلاف جو اس کی رائے اور اس کی عادتیں اور اس کی ساری یعنی محبتیں، ہر چیز جو ہے اس نے قربان کرنی ہے صرف اللہ اور اس کی یعنی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں۔ تو اب یعنی کہ آپ سوچو کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے لیے آپ اپنی انا، اپنی ہر چیز، اپنی خواہشات، اپنی ہر چیز جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں، اور یہی جو ہے سچے مومنین کا حال ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے
تو وہ اپنی رائے کو چھوڑ دے، اپنی انا کو چھوڑ دے، اپنے تکبر کو چھوڑ دے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کے اندر جو ہے وہ تکبر لے کے آتی ہیں، یہی چیزیں انسان کے اندر اس کو جو ہے اپنی رائے سے ہٹنے نہیں دیتی، کیونکہ انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری رائے ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اس کو لوگوں کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ نو میں نے اب یہ کہہ دیا تو بس میں نے کہہ دیا۔ اب اگر وہ اس کو اندر سے پتہ بھی ہوگا نا کہ یہ میں تو غلط بات کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو وہ اس بات پہ اڑا ہی رہے گا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تو وہ اب ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کے حکم کو بدل دے یا رسول کے حکم کو بدل دے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، اور اس میں جو تکلیف بھی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی انسان کو یعنی کہ اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ آپ ظاہر ہے جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے ہی بدلتے ہیں نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے جو ہے آگے نشو و نما پاتا ہے، یعنی کہ کیسے بڑھتا ہے، آگے آگے آتا ہے کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، وجلت کی جو ہوتا ہے نا، جیسے لرز جاتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ اللہ کا نام سنو تو آپ کا دل میں ایک خوف اور ایک محبت اور ایک یعنی کہ جو احساس ہونا چاہیے کہ ہاں آپ کا دل ہل جاتا ہے سن کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، تُلِيَتْ یہاں پہ لفظ ہے تلاوت سے، تو تلاوت ہمیشہ جو ہے وہ آسمانی کتابوں کی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ کوئی انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہیں یا اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کا لفظ ہمیشہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے لیے، کوئی بھی آسمانی کتاب جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ جب تولیت کا لفظ آیا، تولیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں یا سنیں تو اس سے بھی ہمارا ایمان جو ہے بڑھنا چاہیے۔ تو اس میں قرآن سننے کی یعنی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو سنا جاتا ہے، تو جب آپ سنتے ہیں قرآن کو تو آپ کا ایمان ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے، اس کا آپ کے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہی ہمارے دلوں پہ اس کا اثر ہوگا نا۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کے کوشش نہیں کریں گے اس کے مطلب کو پتہ کرنے کی، تو پھر ان آیات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو جب جو سچے مومن ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے یا ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر ہے وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں، اپنے رب کے اوپر، یعنی کہ ان کا پورا توکل جو ہوتا ہے وہ اپنے رب پہ ہوتا ہے۔ جو کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یعنی کہ اخلاقی اصلاح کی ہے، کہ ایک طرف سٹارٹ کیا کہ یہ جو انفال ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ مومنین کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تمہیں غنیمت کے مال کے لیے آپس میں جو لڑ جھگڑ رہے ہو، اصلی طور پہ سچے مومن کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فوراً سر جھکا دیتے ہیں، اور ان کا ایمان تلاوت سن کے بڑھ جاتا ہے، اور وہ توکل کرتے ہیں اللہ پر، یعنی ان کے دل میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے۔ پھر الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ مومنون حقا یعنی یہ سچے مومن ہیں۔ یہ جو تعریف ہو رہی ہے، یہ جو بتائی جا رہی ہیں باتیں، جو یہ باتیں جن لوگوں میں ہوں گی وہی سچے مومن ہوئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سچا مومن کون ہوگا کہ جو جب اللہ کا ذکر سنے، تلاوت سنے تو اس کا دل لرز جائے اللہ کے ذکر سے، اور اس کا ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اور یہ حقیقی مومن ہے، اور اللہ کے پاس ان کے لیے بہت سارے یعنی کہ درجے ہیں، درجات ہیں. جیسے دنیا میں سٹیٹس ہوتا ہے نا، کسی کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی ہر ایک کا ڈفرینٹ درجہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ایمان کے حساب سے اللہ کے پاس بھی ان کے درجے ہیں. کچھ لوگوں کا ایمان بہت اعلیٰ قسم کا، اونچا قسم کا ہوتا ہے، ان کے اعلیٰ درجے ہیں جیسے نبی ہیں. اور کچھ لوگوں کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو ان کے اسی حساب سے درجے ہیں. تو انسان کے ایمان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان ربہم مغفرتم و رزق کریم، اور اللہ تعالیٰ ان کے معافی دے گا، یعنی ان کے قصوروں سے درگزر کرے گا، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین رزق ہے. اب یہاں پہ دیکھو مغفرہ کا ذکر کیوں کیا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصور جو ہے نا بڑے سے بڑا اور بہتر سے بہتر بھی جو کوئی مومن ہوگا نا وہ بھی کر سکتا ہے. اور یہی ان کو بتایا گیا، کیونکہ یہ وہی صحابہ تھے جو یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ارلی صحابہ تھے. سوچیں ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے جن کو جنت یعنی جن پہ بتا دی گئی تھی دنیا میں. تو پھر بھی یہاں پہ ایسے لوگوں بھی شامل تھے، ایسے ہی مومن بھی شامل تھے اس میں، وہ سارے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کے قصوروں سے درگزر ہے، یعنی قصور کوئی بھی کر سکتا ہے. اور جب تک انسان انسان ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل ایسا کام کرے کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی کی جو فرض چیزیں ہیں، جو لازمی شرائط ہیں وہ پوری کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے مغفرت کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کی جو خدمات ہوتی ہیں جو اس نے مطلب نیک نیتی سے کی ہوتی ہیں اس کو اپنے فضل سے اس کا زیادہ صلہ عطا کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتا ہے، وہ ہمارے حساب سے نہیں دیتا کہ ہم سوچیں کہ ہمارا تو حساب ہی بہت لمیٹڈ ہے نا، کہ ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو کتنا دے سکتے ہیں. تو ہم یہی چیز اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں اللہ کو اللہ کے وسعت سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو بے حساب عطا کرتا ہے. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ قاعدہ نہیں مقرر کرتا اور ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا وہ ناپ تول کے دیتا تو اس سے تو پھر بڑے سے بڑا مومن بھی نہیں بچ سکتا تھا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے بہترین رزق ہے. پھر شروع ہو جاتا ہے سلسلہ بدر کے بارے میں کہ کما اخرج کا کہ اس مال غنیمت یعنی جو ہے اس میں بھی ایسی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت آئی تھی کہ جب تیرا رب تجھے حق کے ساتھ گھر سے نکال کے لایا تھا. اور مومنوں یعنی وہ جب ان لوگوں نے میٹنگ کی تھی ساروں نے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو بلایا تھا اور ان کو جو بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ پوچھا تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہے یا اس قافلے کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرے گھر سے تمہیں میرے رب کا بیت حق کے ساتھ نکال کے لایا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس میں سے مومنین کے ایک گروہ کو، ایک فریق کو لکارہون یہ سخت ناگوار تھا، یعنی کراہت سے کارہون نکلا یعنی ناگوار تھا. اور وہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون، وہ تجھ سے یعنی حق کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے اور حالانکہ ان کے لیے صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں قافلے پر حملہ کر دینا چاہیے بجائے لشکر سے مقابلہ کرنے کے. کیوں کہ الا یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ اس وقت وہ لوگ خطرے کا مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے تھے. تو یہاں اگزامپل اس لیے دی گئی کہ آفٹر یعنی جنگ کے بعد وہ غنیمت کے لیے جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحث کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب ان سے مشورہ مانگا تو خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے، حالانکہ حق اس وقت یہی تھا کہ وہ خطرے میں چلے جائیں. اور اسی طرح آج انہیں مال غنیمت کا چھوڑنا جو ہے وہ ناگوار لگ رہا ہے، حالانکہ حق یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور حکم کا انتظار کریں.
اور یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا نتیجہ کہنا مانو گے تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. جیسے کہ بدر کے موقع پہ لشکر کی طرف جانا تمہیں ناگوار تھا اور تم اسے اپنی ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی تم لوگوں نے بات مانی تو اللہ نے تمہیں فتح دی. تو یہ اس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بھی مال غنیمت کے بارے میں بھی تم اللہ کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو. تو پھر بتایا کہ یاد کرو. اب ان کو نا یاد کرایا جائے گا، جس طرح ہم پہلے پڑھتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کرائی جاتی تھیں جب بھی کوئی حکم آتا تھا. تو یہاں مومنین کو یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی کہ تجارتی قافلہ یا لشکر قریش. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دونوں میں سے ایک مل جائے گا. اور لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، کہ یعنی کہ قافلہ جس کے ساتھ صرف 30 یا 40 محافظ تھے ان کے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو آسانی سے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قبضہ کر لیں گے سامان پہ. لیکن لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، مگر اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے کیا کرے وہ حق کو حق، یعنی اپنی باتوں سے اپنے کلمہ سے حق کو حق کر دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یقطع کاٹ دینا، دابر ہم نے پہلے بھی دبر سے پڑھا تھا، اس کو بولتے ہیں جڑ، یعنی کسی چیز کا آخری جو حصہ ہوتا ہے اس کو دبر بولتے ہیں. تو دابر کا مطلب ہوتا ہے جڑ کاٹ دینا، یعنی کہ اس کو کسی چیز کو سرے سے ختم کر دینا، کیونکہ جب کسی چیز کی جڑ کاٹ دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پرماننٹ ختم ہو گئے. تو کفر کی یا کافرین کی جڑ کاٹ دے تاکہ کیا ہو کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. کرہا کراہت سے یعنی کہ ان سے کتنا ہی یعنی ان کو برا لگے، لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا یعنی کہ صورتحال ہوگی. جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے کہ ہاں کس طرح سے وہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا مقابلہ کرنے سے ڈر رہے تھے، لیکن جب جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو فتح دی. تو لشکر قریش کے نکل آنے سے اصل میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا اس وقت کہ یا تو اسلام اور یا جاہلیت کے درمیان کس کو یعنی کہ کس کی فتح ہوگی. پہلی جنگ تھی اور بہت فیصلہ کن جنگ تھی. اگر اس جنگ بدر میں مسلمان ہار جاتے تو وہ پھر اسلام کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص یعنی مسلمانوں کے اوپر ایک خاص انعام تھا اس وقت بدر کے موقع پہ فتح ملنا. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، کیونکہ اس کو اسلام کو زندہ رکھنا تھا. اس لیے کہا گیا کہ حق اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ حق حق بن جائے اور باطل باطل بن جائے. تو اگر اس وقت مسلمان اس مقابلے کے لیے تیار ہو کے نہ نکلتے تو اسلام کے لیے یعنی کہ پھلنے پھولنے کا کوئی موقع نہیں رہتا. اور اس فتح کی وجہ سے مسلمانوں کو اسلام کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، اور اس کے بعد سے مستقل یعنی کہ اسلام پھر ترقی کرتا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہوتے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے، حق کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. چاہے اس وقت لوگوں کو مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سارے صحابہ تھے، ان کو اس وقت بے شک بہت چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی اور وہ پیغمبر تھے، ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، اسلام کو جو ہے اس طرح سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے. تو یہ ان کا بہت ہی یعنی کہ ایک فیصلہ کن یعنی کہ جنگ تھی. اور اس کے بعد سارے مشرکین کو، سارے کفار کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اسلام
کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے پھیلنے سے. تو ٹھیک ہے، اب ہم یہاں آیا نمبر 8 تک ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں پہ اگر کسی کو کوئی کوسچن ہے یا